السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 17 پارٹ نمبر 1، سبق نمبر 17 کا پہلا حصہ۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، موٹے حروف 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ وہ حروف مستعالیہ ہیں۔ مستعالیہ وہ حروف ہیں جو ہر وقت پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جو آج ہم پڑھیں گے یہ حروف مستعالیہ کے علاوہ ہیں۔ یہ 3 حروف مستعالیہ کے علاوہ ایسے ہیں جو کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ یہ حروف موٹے کب پڑھے جاتے ہیں اور باریک کب پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہم حروفوں کی پہچان کرتے ہیں، کون سے حروف ہیں۔ پہلا ہے الف، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے را۔ الف، لام اور را۔ الف، لام، را۔ آپ نے ان کی پہچان کرنی ہے۔ یہ کبھی اور بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں اور باریک بھی ہوتے ہیں۔ تو جو حروف مستعالیہ ہیں وہ تو ہر وقت موٹے ہی ہوتے ہیں۔ الف موٹا کب ہوتا ہے؟ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک صفت ہے، جن حروفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مفخمہ کہتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ تفخیم کا معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ تو 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں الف موٹا کب ہوتا ہے اور باریک کب ہوتا ہے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھا جائے گا، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر الف سے پہلے والا حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس کی پہچان تو بالکل آسان ہے، یعنی الف سے پہلے والا حرف اگر موٹا ہوگا، یعنی
قال، آپ ایسا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر الف سے پہلے حروف مستعالیہ آ جائیں تو الف موٹا پڑا جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے حروف مدہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے صرف زبر ہی آتی ہے، الف سے پہلے نہ زیر آتی ہے اور نہ ہی پیش آتی ہے۔ تو الف مدہ اس وقت ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر آ جائے۔ تو جو حروف مستعالیہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، تو ان حروفوں کے اوپر اگر زبر ہوگی تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا۔ چلیں جی، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ آگے لام، لام اسم جلالت یعنی اللہ کا لام، اللہ کے لام کی یہ پہچان ہے۔ جو اللہ کا لام ہوتا ہے اس کے ساتھ حمزہ، شروع میں حمزہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد لام لکھا ہوتا ہے، پھر کھڑی زبر، پھر ہا۔ تو یہ اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا لام، اسم جلالت۔ اللہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت یعنی اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا لام جہاں لکھا ہو اس سے پہلے حرکت میں سے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ، را زبر را، سین پیش واو سو، رسو، لام پیش لام لل، یعنی جو پہلے رسول کا لام ہے اس کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کا لام ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، تو لہٰذا اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھا جائے گا۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ باللہ، للہ۔ آگے انہوں نے لکھا، میں نے یہ آپ کو زبانی سمجھایا ہے، جو قاعدے کے اوپر لکھا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسم جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت یعنی اللہ کے لام کے لام کو اللہ کے لام کو پر پڑھیں یعنی موٹا پڑھیں، اور اسم جلالت یعنی اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یعنی اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ کا لام لکھا ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور را کے جو قاعدے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ ہیں، تو میں الف اور لام کے قاعدوں کی اگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد را کے قاعدے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ یہ آ گیا ہے الف کی مثالیں، جو یہ 2 لائنیں ہیں یہ الف کی مثالیں ہیں۔ قاف زبر الف قا،
یعنی کا نہیں پڑھنا، کا کا یہ غلط ہے، کیونکہ جو ہم نے قاعدہ دیکھنا ہے الف کا، ہم نے قاعدہ الف کا دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے یا باریک ہے۔ اگر موٹا ہوگا تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسا کہ یہ قاف یہ موٹا ہے تو الف کو بھی موٹا پڑھیں۔ قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قالا، قالا، صاد زیر صی، را زبر الف را، الف سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ را، تو را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را زبر الف را، سرا، طا زبر طا، صراطا، صراطا، سین زیر سی، را زبر الف را، سرا، یہ بھی موٹا ہوگا۔ جیم دو زبر جن، سراجن، سراجن، یہ الف باریک ہوگا کیونکہ الف سے پہلے والا جو حرف ہے یہ باریک ہے۔ کاف حروف مستعاریہ میں سے نہیں، حروف مستفیلہ میں سے ہے۔ کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا، کانا، میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن، مالن، یہ بھی الف باریک ہوگا، یہ بھی الف باریک ہوگا کیونکہ فا موٹے حروفوں میں سے نہیں ہے۔ میم زبر ما، فا زبر الف فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن، مفازن، طا زبر الف طا، لام زیر لی، طالی، یہ الف موٹا ہوگا کیونکہ الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے۔ لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو، طالبو، تا زبر الف تا، با پیشوا بو، تابو، تابو، خا زبر الف خا، یہ الف موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے۔ خا زبر الف خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالیدن، خالیدن، عین زبر الف عا، یہ الف باریک ہوگا کیونکہ الف سے پہلے والا حرف باریک ہے۔ عین زبر الف عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، عابدن، غین زبر الف غا، سین زیر سی، یہ الف موٹا ہوگا کیونکہ الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے۔ سین زیر سی، غاسی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، غاسقن، طا زبر طا، عین زبر الف عا، یہ الف باریک ہوگا کیونکہ الف سے پہلے والا حرف باریک ہے۔ عین زبر الف عا، طاعا، میم دو زیر من،
طعامن، طعامن۔ چلو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور جو دوسرے مثالیں ہیں میں دوسرے نیکسٹ پارٹ میں آپ کو پڑھا دوں گا، تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے یاد کریں، انشاءاللہ آپ ضرور ضرور قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھ سکیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں، اور دوسرے آگے آگے اپنے فرینڈس کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔